حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی، کیا نام تھا بھائی کا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے بیٹوں میں 3 بیٹے اپنا لیے، بھتیجے بنا دیے بیٹے۔ کون کون پڑھو تورات، کتاب استثناء، ابو داؤد ہارون لوط تغسو وحقرب شبر شبیر مشبرا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے بیٹوں میں 3 بیٹے اپنے بنا لیے، شبر شبیر مشبر۔ محمد مصطفیٰ نے بھی اپنے بھائی، یہ نہیں کہ اپنے سالے، اپنے بھائی کے بیٹوں میں سے 3 بیٹے اپنے بنا لیے، حسن حسین محسن۔ خدا کا فرمان تمام ارسلنا الی فرعون رسولا۔ صلوات پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 آئے، قرآن پڑھ فرماتا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نصیبا۔ ہم نے موسیٰ کی 12 جانتے 12 یہ مبعوث کی۔ حضرت موسیٰ کے 12 محمد مصطفیٰ کے بھی 12۔ سننے والوں، حضرت موسیٰ کا 12واں نائب حضرت عیسیٰ زندہ اور غائب۔ محمد مصطفیٰ کا بھی 12واں نائب زندہ اور غائب۔ جب موسیٰ کا 12واں آئے گا، محمد کا 12واں بھی آئے گا۔ جہاں وہ وہاں یہ، کیوں تمام ارسلنا الی فرعون رسولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 نائبوں میں ایک نائب کو لوگوں نے خدا سمجھ تو گئے۔ حضرت موسیٰ کے 12 نائبوں میں ایک نائب کو لوگوں نے خدا خدا قرآن میں فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ۔ موسیٰ کے 12 نائبوں میں ایک نائب کو لوگوں نے خدا، جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا کیا بن گئے؟ حضرت قالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا وہ بن گئے نصارا۔ ضرور ہے کہ محمد کے بھی 12 نائبوں میں سے ایک کو لوگ خدا کہیں اور ہوں بھی نصاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو، معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 73 ورد
حضر ناری لاکھوں آیا یہ ہوا سوا بے ارسی یہ لاکھیں حضرت موسیٰ کی امت 73 ٹکڑوں میں بٹ گئی 72 ناری دل سے نہیں سن رہے ہیں آپ مرنا 72 ناری محمد مصطفیٰ کی بھی امت کے تحت ادھر بھی اکثریت ناریوں ادھر بھی ایک ناری ادھر بھی آؤ بھائیو اب دیکھیں مجھے موسیٰ والا ناجی فرقہ اس فرقے کا جانا اگر حضرت موسیٰ والا ناجی فرقہ نہیں حضرت موسیٰ والا ناجی فرقہ اگر کہلواتا تھا اپنے تئیں اہل تعلم تو محمد مصطفیٰ والا ناجی فرقہ بھی اہل حدیث اگر وہ مقلد یہ بھی مقلد وہ غیر مقلد یہ بھی غیر مقلد وہ حنفی یہ بھی حنفی وہ مالکی یہ بھی مالکی وہ حنبلی یہ بھی حنبلی جو وہ یہ کیوں کماؤں ارسلنا حضرت موسیٰ والا ناجی فرقہ کو اور قرآن 20واں پارہ سورت کا نام سورہ قصص 3 رکوع حضرت موسیٰ چلے جا رہے صبح کا وقت بہت سویر ہے ابھی آزانیں بھی نہیں ہوئی سمجھ شہر کے اندر موسیٰ داخل چلے جا رہے چلتے چلتے دور سے دیکھا موسیٰ نے میں پہلے آیت پڑھوں ترجمہ خود کرنا ذرا مل کے تلوات پڑھو دخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقرا عليه القول هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين دخل المدینہ دخل موسیٰ داخل ہوا کہاں المدینہ مدینہ کے معنی انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرماتا داخل المدینہ حضرت موسیٰ شہر کے اندر داخل صبح اعلیٰ
في غفلة من أهلها شہر والے ابھی غفلت میں سوئے ہوئے چلتے چلتے خدا فرماتا وجد فی رجلین یقتتلان موسیٰ نے دیکھی موسیٰ کو نظر آئی موسیٰ نے پائے رجلین دو مرد کتنے سے بھائی کیا کر رہے تھے لوگ دعا پھر رجلین یقتتلان دونوں لڑ صبح سوئے لڑ اور نبی کے سامنے سے یہ دونوں ہی لڑتے رجلین یقتتلان دونوں لڑتے کون دونوں کا مذہب بتاتا فرماتا هذا من شیعته ایک تو تھا موسیٰ نبی کے شیعوں میں سے معلوم ہوا اور بھی شیعہ تھے ان میں کر هذا من شیعته ایک تو تھا نبی کے شیعوں میں اور یہ شیعہ کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ کون سنیوں میں شیعہ اور سنی نہیں لڑا کر جاہل ملوانے لڑوا سبحان اللہ شیعہ اور سنی کیوں لڑے خدا ایک رسول ایک کعبہ ایک قرآن ایک لا اولیاء کا کو ماننا ایک لا الہ الا اللہ ایک محمد رسول اللہ ایک جہل ایک ہمیشہ قوم اختلاف کوئی شاک کی طرف چلا گیا کوئی شاک کی طرف چلا گیا جب کوئی شیعہ اور سنی کبھی نہیں لڑا کر جاہل بلوانے نہ لڑوانے حلوے مان دے گی یاد رکھو شیعہ کے ساتھ کون لڑا کرتا فرماتا اللہ من شیعتے ایک تو تھا نبی کے شیعوں اور جو شیعہ کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ کون تھا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ دوسرا تھا نبی کے دشمنوں معلوم ہوا شیعہ کے ساتھ ہمیشہ وہی لڑے گا جو نبی کا دشمن لگتے لگتے ایسا داؤ مارا دشمن نے شیعہ بیچارہ پریشان سارے مارے ہی کھاتے دشمنوں کے مار کھا رہے شیعہ مسلمانوں میں وہاں ہوتا ضرور کہتا رہے شیعہ مار ہی کھائے گا کیا کروں کہ تو بھی مارا جواب ملتا میں کیسے ماروں دیکھتا نہیں کتنا تکڑا کتے ورگی دھوں پھر اخیر مار ہی کھائے گا کیا کروں کہ بھاگ جا واسطہ ہوا بھاگ جاؤں تو شیعہ پھر اخیر ماری کھاتا رہے تو کیا کروں کہ سب بکنا بھی شیعہ کا کام ہے جاہلوں کا پھر اخیر کیا کرے گا وہی کروں گا جو ایسے موقعوں پر شیعہ کرتے آئے کر رہے ہیں اور کرتے رہے یاد رکھو شیعوں کا وطیرہ یاد رکھو شیعوں کا دستور العمل
مشکل کے وقت، مشکل کا وقت ہے نا، مار کھا رہا ہے، مصیبت کا وقت، پسلیاں سکوا رہے ہیں، ہے نا مشکل کا وقت، نہ پھاڑتا ہے نہ سب وقت، کیا کرتا ہے خدا فرماتا ہے فاستغاث الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، وہی مار کھاتے کھاتے شیعہ نے کیا کیا، فاستغاث استغاثہ کیا، مدد کے لیے پکارا، کس کو؟ جس کا شیعہ تھا، یا موسیٰ ادرکنی۔ معلوم ہوا شروع سے شیعوں کا دستور کہ وہ مشکل کے وقت اس کو پکارا کرتے ہیں جس کے شیعہ ہوں۔ اور بھائیو دیکھیں وہ پہنچا بھی کرتا ہے مدد کو گئی ہوئی اعتقادی وقت۔ خدا فرماتا ہے فاستغاث الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، جو شیعہ نے استغاثہ کیا کہ یا موسیٰ المدد، موسیٰ نے سنا، شیعہ کی آواز کو سنا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، خدا فرماتا ہے وَكَذَّبَ مُوسَىٰ، تو یہی ترجمہ اس کا تسلیہ موسیٰ نے، اور قضا علیہ، ایسا مکہ مارا، ایسا مکہ مارا کہ قضا علیہ ماری ہوا شیعہ کا دشمن واجب القتل، نبی بے گناہ کو کبھی قتل نہیں کیا کرتا۔ شیعہ کے ساتھ لڑنا اتنا بڑا گناہ کہ اگر وہ آج جس کے شیعہ کے ساتھ لڑنے کبھی نہ عجل اللہ فرجا، اللہ کو بڑھ حضرت موسیٰ کے خاص ماننے والے، جن کی موسیٰ حمایت کرے، جن کے دشمنوں کو قتل کرے، وہ تو ہوں شیعہ۔ اور قرآن کہتا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسول نے کہا محمد نامی وہ موسیٰ کی طرح، جب موسیٰ کی طرح ہیں تو موسیٰ کے خاص ماننے والے تو ہوں شیعہ، اور محمد مصطفیٰ کے خاص ماننے والے بن جائیں کوئی اور آیت کو تم سنبھالو، میں آگے چلتا ہوں۔ بس بھائی آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خاص ماننے والی شیعہ یہ کلمہ کس طرح بڑھا کر، بچیوں کا کلمہ سن لو اور ختم کر۔ حضرت موسیٰ کے خاص ماننے والی شیعہ کلمہ کس طرح بڑھا کر، آیت کو ترتیب اور سنتے جاؤ قرآن۔ بیٹھے بیٹھے آواز آ گئی حضرت موسیٰ اذهبوا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جا فرعون کو تبلیغ کر، وہ سرکش ہو گیا، اکیلے نہ جانا، اذهبوا دونوں بھائی مل کے جاؤ۔ سننے والوں دونوں بھائی حکم خدا سے چل دیے دربار فرعون کی طرف، جو فرعون کا خاص کمرہ، دونوں طرف پہرا، آگے چک پڑی، موسیٰ اور ہارون آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ نے نہ وزٹنگ کارڈ بھیجا، نہ درخواست لکھی، نہ اسٹیمپ لگائے، نہ گلی کو رشوت دی، چک اٹھائی اور اندر۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے دیکھ چوری چھا کے پوچھا رہے تم کام بغیر اجازت آنے
خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، حضرت موسیٰ نے جواب دیا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، او فرعون ہم دونوں رسول ہیں پروردگار۔ اتنا سننا تھا کہ فرعون فرعون کو غصہ چڑھا تھا، ارسلی دوڑا آیا حضور کیا حکم؟ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ فرعون نے حکم دیا کہ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، جلدی کرو ڈونڈیاں پٹوا دو، سوار اور پیادے دوڑا دو، جہاں جہاں بھی میری سلطنت میں بڑے بڑے عالم جادوگر میرا حکم پہنچاؤ، فوراً پہنچے دربار۔ سننے والوں ڈونیاں پٹ گئیں، ڈنڈورے دلوائے گئے، سوار اور پیادے دوڑائے گئے، کانٹا بد گیا ہو جادوگروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلے آ رہے ہیں دربار فرعون، آ گئے جادوگر، کتنے تھے؟ بے شمار، معصوموں کے مقابلے میں ہمیشہ ہی بے شمار۔ ایک جادوگر کھڑا ہوا ان کا سربراہ، آپ پاس کے کہنے لگا فرعون کو خداوند کیوں بلوایا؟ فرعون نے جواب دیا جانتے ہو یہ دونوں حضور یہ عمران کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہیں، یہ موسیٰ ہیں یہ ہارون۔ ایک تو بغیر اجازت اندر آ گئے، میرا کوئی رو بھی اور اپنی تبلیغیں شروع کر دی، سمجھے؟ تمہیں اس لیے بلایا ان دونوں کو دربار میں شرمندہ کر۔ جادوگر بولے حضور معصوموں کو دربار میں شرمندہ کرنا بڑی جسارت، جتنی بڑی جسارت معاوضہ کیا ملے گا؟ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم ان دونوں پر غالب آ گئے تو وعدہ کرتا ہوں اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں فوراً اپنا صحابی بنا لوں۔ اب میرے بھائیوں صحابی بننے کے شوق میں ڈٹ گئے معصوموں کے مقابلے۔ لگ گئی ادھر موسیٰ اور ہارون دو معصوم اور مقابلے میں جادوگر کتنے بے شمار۔ شروع ہوا مناظرہ، جادوگروں کا وہ جو سربراہ مناظر سمجھ وہ کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ کو آواز دی۔ قرآن میں خدا فرماتا ہے یا موسیٰ، او موسیٰ کو جوہر ہے تو دکھا، پیچھے نہ کہنا۔ خداوند کے عالم فرماتا قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ، کیونکہ پہل ہمیشہ جھوٹوں کی ہوتی۔ یہ تم کئی جادوگروں میں اپنی اپنی زنجیروں میں ہاتھ ڈالے، چھوٹی چھوٹی رسیاں بچی ہوئی نکالی، منتر پڑھ کے پھونکا۔ خدا فرماتا فلما القوا، رسیوں پر منتر پڑھ کے میدان میں ڈالی رسی، کیا ہو گیا؟ خدا فرماتا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر لوگوں کی آنکھوں میں جادو ہو گیا، رسیاں سانپوں کی طرح رینگنے لگی، لوگ ڈرنے لگے، اور خدا فرماتا جاؤ بسحر عظیم، بھائی حد ہو گئی، جادو خود ماں۔ انصاف کا
تقاضا یہی ہے نا کہ دشمن کا کمال بھی مان لیا، اتنے میں ایک بڈھا جادوگر سب کا باوا 500 شاگردوں کو بولا جاؤ مل کے زور لگاؤ، 500 شاگردوں نے اس کی زمین میں ہاتھ ڈالے، اتنا موٹا سب نے مل کے نکالو، جادوگر نے منتر پڑھ کے پھونکا، شاگردوں نے مل ملاؤ میدان میں ڈال دیا، عورت کا ایک پہاڑ کا پہاڑ جھولنے لگا، بڑی بڑا اجدہا بن گیا، بڑا عظیم الجثہ، اس نے تھن بنایا، پھن تو سمجھ لو تھن بنایا، اب اتنی بڑی بلا کا تھن بھی کیا ہوگا تصور بھی لے آؤ، اور حضرت موسیٰ کے کان کے قریب تھن ہلانے لگا، حضرت موسیٰ بھی آپ کہیں گے تو وہاں تھا، جسے میں آج پڑھتا ہوں آپ فرمائیں گے ایسا ہی ہوا ہوگا، تصور میں لے آئی وہ بڑی بلا تھن ہلا، اور موسیٰ کی کیا حالت، خدا رب عالم کو تو کہتا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، جو ہی اس بلاؤں نے پن ہلانا شروع کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ بھی اندر لا تخاف، اور موسیٰ ڈرنا کہ عصاؤ کا ساتھ پھینک، جو ہی موسیٰ نے عصاؤ پھینکا کیا ہو گیا، خدا فرماتا فوقع الحق وزهق الموت، جتنے بھی چھوٹے موٹے رسیوں کے نام سب ہڑپ کر گیا، میدان صاف، اب جو اٹھایا موسیٰ وہی عصا کا عصا، پیٹ پھولا نہ موٹا ہوا، عصا کا عصا، جادوگروں نے دیکھا ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں اشارے، خدا عالم قرآن میں خوب ہے کہ خالق لہو سجدا، سب کے سب جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور لگے کلمہ پڑھنے، کس طرح کلمہ بڑا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے عالمین کے رب پر، یہ بس یہ موحد ہو گئے، کلمہ پڑھ دیا، نہیں یہ ابھی آتا کلمہ ہوا، نبی کا نام نہیں آیا، رب موسیٰ، اب موسیٰ والا رب، بس بھی پکے مسلمان ہو گئے، توحید بھی ہو گئی، نبی کا نام بھی آ گیا، کہ نہیں جی ابھی نبی کے بھائی وسیع کا نام نہیں آیا، رب موسیٰ و ہارون، معلوم ہوا موسیٰ والے شیعہ جب کلمہ پڑھتے تھے پہلے اللہ کا نام، پھر نبی کا نام، پھر نبی کے بھائی وسیع کا نام، اور قرآن کہتا ہے کما ارسلنا الى فرعون، میرے مہربان خدا تمہیں آباد و شاد رکھے، باقی رہ گیا حضرت عباس کی شہادت کا تذکرہ، وہ وقت نہیں رہا، پھر سے انشاءاللہ زندگی ہے تو ہزاروں دفعہ سنوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرعون تھا نا، وہ کیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی آل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھ کے کنیزیں بناتا تھا۔ قرآن میں خدا فرماتا کہ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ